عزیز سامعین، السلام علیکم۔ پی پی ایس سی اسلامیات کے انٹرویو کے حوالے سے یہ آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ اسلام کے حوالے سے اہم موضوعات اور سوالات کے بارے میں۔ پی پی ایس سی اسلامیات کے انٹرویو کے حوالے سے یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اکثر و بیشتر اس موضوع سے لازمی طور پر سوال پوچھا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک وسیع مضمون ہے۔ بنیادی طور پر اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قبل از اسلام عرب۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ نمبر 3، خلفائے راشدین۔ نمبر 4، عہد بنو امیہ اور بنو عباس۔ اور نمبر 5، دیگر خلافتیں اور تحریکیں۔ نمبر 6، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد اور مشہور تحریکیں اور قیام پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششیں۔ یہ تمام بنیادی موضوعات تاریخ اسلام کے حوالے سے تیار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت آ رہی ہے۔ قبل از اسلام عرب کے جو اہم موضوعات ہیں وہ ہے ان کی جغرافیائی حدود، ان کے مشہور قبائل، قبل از اسلام معاشی، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی حالات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، سلسلہ نسب وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ۔ اس میں سیرت کا معنی و مفہوم کیا ہوتا ہے، سیرت پر اہم کتب اور ان کے مصنفین۔ اکثر آپ سے پوچھا جائے گا کہ سیرت کے حوالے سے آپ کے زیر مطالعہ کون سی کتاب ہے، اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں، حدیث، سنت، شمائل اور سیرت میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کا لفظ سب سے پہلے سیرت ابن ہشام نے سیرت کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے پہلے سیرت کے متبادل کون سے الفاظ استعمال ہوتے تھے، مثال کے طور پر مغازی وغیرہ۔ اس حوالے سے ان چیزوں کو دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ پھر بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آنے والی مشکلات، ہجرت، معراج، مقاطعہ، شیب ابی طالب میں محصوری، مدنی دور، معاہدات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ان کی تفصیل، غزوات کا اجمالی تعارف، غزوات میں خصوصی طور پر وہ غزوات کہ جن میں باقاعدہ لڑائی کی نوبت آئی، وہ 9 ہیں، اور ان 9 غزوات کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے۔ خطبہ حجۃ الوداع، ازواج مطہرات کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ و داخلہ پالیسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت معلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلموں سے تعلقات وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر سیرت کے حوالے سے نہایت اہم ہیں اور ان کو دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کسی بھی پہلو کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین میں خلافت کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ خلافت کا طریقہ کار اسلام میں کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے انتخاب کا کیا طریقہ کار رہا ہے، اور بعد میں آنے والے جو عہد بنو امیہ یا عہد بنو عباس ہے اس میں خلافت کی منتقلی کا کیا طریقہ کار رہا ہے، اور اسلام کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے۔ عہد خلافت راشدہ کے خصائص، ان کے مذہبی اور سماجی کارنامے، حالات زندگی، ان کا کردار، پالیسیاں، ان کے کارہائے نمایاں، اور بالخصوص خلفائے راشدین کی ادوار کا باہمی تقابل اور اہم جنگوں کے حالات اور فتوحات وغیرہ، خلفائے راشدین کے حوالے سے یہ موضوعات نہایت اہم ہیں
اور انٹرویو میں اکثر اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ عہد بنو امیہ اور بنو عباس کی اگر بات کریں تو اس حوالے سے ان کے ادوار میں ہونے والے علمی، ادبی اور تمدنی ترقی کے حوالے سے، اور ان کے ادوار میں پیدا ہونے والے مشہور فرقے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک عہد کے زوال کے اسباب، صلیبی جنگیں، اسباب، واقعات و نتائج جو کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تاتاری حملے، سقوط بغداد، پھر اس کے کیا اثرات و نتائج مرتب ہوئے، خلافت کے خاتمے کی کیا وجوہات تھیں، اور بالخصوص عہد بنو امیہ اور بنو عباس کی خلفاء کی تعداد اور ان کا اجمالی تعارف، پہلا اور آخری خلیفہ، اس طرح کا سوال بھی پوچھے جا سکتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ جو دور ہے وہ کون سا آپ کے نزدیک ہے، آپ کے نزدیک ان کے ادوار میں سے کس کا جو دور ہے وہ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یا جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اور خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے زیادہ تر سوال پوچھے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی حوالے سے یہ موضوع جہاں نہایت نازک ہے وہاں پر یہ انٹرویو کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ اکثر طور پر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کا جو معاہدہ ہوا، جن شرائط پر صلح ہوئی، صلح نامہ کی جو شقیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگہی ہونی چاہیے۔ اس طرح یہ جو عہد بنو امیہ اور بنو عباس کی اجمالی سا خاکہ ہے، آؤٹ لائن ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیگر خلافتیں۔ سقوط بغداد کے بعد بھی خلافت کسی نہ کسی طریقے پر قائم رہی ہیں، جن میں خلافت بنو فاطمہ، خلافت عثمانیہ قابل ذکر ہیں، اور پھر ان کے ادوار کے ادبی علمی کارنامے، ان کے خلفاء کی تعداد، پہلا اور آخری خلیفہ، بالخصوص طور پر سقوط اندلس کا واقعہ، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، اور اسی طرح پھر جو عالمی جنگیں ہوئیں ان کے جو اثرات اور نتائج تھے، اور بالخصوص جو خلافت کا خاتمہ ہوا اس کے پھر دنیائے اسلام پر کیا اثرات مرتب ہوئے، ان تمام چیزوں کی تفصیل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد خلافت کے خاتمے کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام کی آمد کیسے ہوئی بر صغیر پاک و ہند میں، وہ جو ذرائع تھے اسلام کی ترویج و اشاعت کے، ان ذرائع کے حوالے سے، پھر اہم کارنامے بالخصوص سلاطین دہلی، مغلیہ سلطنت، اور اس کے بعد جو ہے برطانوی عہد حکومت، اور مغلیہ سلطنت کے بانی، مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران، اور ان کے زوال کے اسباب، ان کے دور میں ہونے والے مشہور علمی، مذہبی اور سیاسی تحریکیں، جنگ آزادی، مشہور شخصیات کا تعارف آپ کو ہونا چاہیے، بالخصوص قیام پاکستان کے حوالے سے جو جد و جہد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مدارس قائم ہوئے، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، جامعہ ملیہ اسلامیہ، اور بالخصوص سر سید احمد خان کے قائم کردہ تعلیمی ادارے، اور اس کے علاوہ دو قومی نظریہ، قرارداد مقاصد، قرارداد پاکستان، سقوط مشرقی پاکستان، پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششیں، رکاوٹیں، اور پھر سیکولرزم طبقے کا کیا کردار رہا ہے، اور موجودہ حالات میں آپ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تمام تر موضوعات تھے جو کہ تاریخ اسلام کا حصہ ہیں۔ اس حوالے سے اگر ان کی فہرست سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ چیزیں انٹرویو کے حوالے سے کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ ایک وسیع مضمون ہے۔ اس مضمون کو تیار کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ ایم اے اسلامیات کی تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیتے ہیں، بالخصوص تاریخ اسلام کے حوالے سے ایف اے تا ایم اے تک کے نصاب میں جو کتب شامل ہیں، اگر آپ ان کا اجمالی طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ آسانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب تک ہم پی پی ایس سی
اسلامیات کے انٹرویو کے حوالے سے 5 موضوعات پر بات کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے چھٹے اور آخری سیشن میں بات کریں گے ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے، اور دیگر جو مضامین ہیں ان کا اجمالی طور پر جو موضوعات انٹرویو کے حوالے سے اہم ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔